ملتا ہے. تو میں نے کہا دیکھ میرے امام کو کربلا میں صبر کی وہ داستان رقم فرما دی کہ 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی پیاس سے تڑپتا دیکھ کر امام کہہ رہے ہیں اے اللہ تو راضی ہے تو تیرا حسین راضی ہے. یعنی امام نے ہمیں رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ جس میں رب راضی ہے اس میں حسین بھی راضی ہے, حسین کا غلام بھی راضی ہے. میں نے قرآن کی آیت کریمہ کی تلاوت کی, لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین ہے, ہمارے لیے ہمارا دین. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہم ایک انگلش میں مثال دیتے ہیں کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے, مگر آؤ رسول خدا سے پوچھئے کہ کیا جنگ میں سب جائز ہے؟ رسول خدا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ, جب اسلام کے خلاف کسی طاقت کے سامنے تم لشکر لے کر جاؤ نا تو ان کی عبادت گاہوں پہ حملہ مت کرنا. بولے یار میں آپ کے دین کی بات کر رہا ہوں. ان کے یعنی دشمن اسلام کے عبادت خانے پہ حملہ مت کرنا. یا رسول اللہ ٹھیک ہے, ان کے بزرگوں پہ حملہ مت کرنا, ان کے بیماروں پہ حملہ مت کرنا, ان کی عورتوں کو تکلیف مت پہنچانا, ان کے بچوں کو تکلیف مت پہنچانا. یہاں تک کہ رسول خدا فرماتے ہیں اے مومنو سنو صحابہ, جب کسی دشمن اسلام کے پاس جنگ کے لیے جاؤ تو ان کے یہاں اگے ہوئے درختوں کو نقصان مت پہنچانا. یہ میرے مصطفیٰ کی تعلیم ہے, یہ دین اسلام کی تعلیم. لوگ کہتے ہیں اسلام کٹرواد پھیلاتا ہے, اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے. میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم, اگر صرف تلوار کے زور پر پھیلا ہوتا تو آج کون ہے جو مسلمان نہیں ہوتا؟ اسلام پھیلا ہے معین الدین کے کردار سے, اسلام پھیلا ہے میرے پیر و مرشد اصغر القادری کے کردار سے. اور یہی میسج میں آپ کو دے رہا ہوں کہ تاریخ 9/5/2022 کو ہمارے ہی ہم وطن دوست, ہمارے بھائی, ہندوستانی بھائی جو ہماری قوم کے مہمان بنیں گے, جن کا چھوٹا پورا دیوی پوجک واس میں بہت بڑا پروگرام ہے. تمام ہندو دوست بھائی ہم وطن ہمارے وہاں آئیں گے, وہ اپنا کام کریں گے, ہمیں اپنا کام کرنا ہے. ہم اپنا کام کریں گے. نفرت کا جواب نفرت نہیں ہوتا, آگ کو آگ نہیں بجھاتی, آگ کو پانی بجھاتا ہے. نفرت کو محبت مٹاتی ہے. دنیا دیکھے گی کہ پورے, اور میں یہ اعلان کر رہا ہوں صوفی درگاہ حضرت بھائی جان بابا اور پوری مسلمان سماج کی طرف سے کہ آپ آؤ, ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے نبی کا کردار کیا ہے, ہمارے رسول کا کردار کیا ہے, ہمارے غریب نواز کا کردار کیا ہے. نفرت کا جواب نفرت نہیں ہوتا. 9 تاریخ کو ان کا جلسہ ہے, ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں نفرت کا جواب نفرت سے نہیں, ہمیں پتھر کا جواب پھولوں سے دینا ہے. ارے بولو یار کم سے کم. ہمیں پتھر کا جواب پھولوں سے دینا ہے, ہمیں گالی کا جواب دعاؤں سے دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ گالی اور پتھر والوں کی تاریخ مٹ جاتی ہے, دعا دینے والے غریب نواز بن کے چمکتے رہتے ہیں. اور ہمیں یہی کرنا ہے. میں ان تمام لوگوں کو اس ویڈیو میسج کے ذریعے بھی یہ پیغام دیتا ہوں کہ تمہیں آؤ سواگت کروا ماٹے آخی مسلم سماج تیار ہے. یہ ہمارا میسج جانا چاہیے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں, ہم شانتی پسند لوگ ہیں. جب 2002 میں پورا گجرات جل رہا تھا تب ڈیسا آرام سے سو رہا تھا. یہ کسی بڑے کا کام نہیں تھا, یہ ہمارے بڑے اصغر القادری کا کارنامہ تھا. جب 2002 میں پورا گجرات جل رہا تھا تب ڈیسا سو رہا تھا, اور اس وقت کے نیتا نے کہا تھا
کہ ارے جس قوم کا پیر جاگ رہا ہو وہ قوم کو سونے کا حق ہے. یہ ہم سب بابا والے ہیں, ہم الحمدللہ ہم سب بابا والے ہیں, اور ہم سب بابا کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں. جو پل کر منہ پھیر چکے ہیں اللہ ہدایت دے, مگر اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ڈیسا کے گھر گھر میں جو اناج ہے یہ صدقہ اصغر القادری کے گھر کا ہے. یہ حضرت سیاں پیا کی محنت ہے. 100 سال خانقاہ قادریہ اصغریہ کے خون پسینے کی کمائی ہے کہ آج لوگ ڈیسا نہیں کہتے, ڈیسا شریف کہتے ہیں. جو نہیں مانتے اللہ ہدایت دے, جو مانتے ہیں اللہ ان کی محبت کو یہاں بھی قبول فرمائے, حشر کے میدان میں بھی قبول فرمائے. نعرے صرف نعرے ہی لگیں گے تو کام کب ہوگا؟ ہے نا, ہمیں صرف نعرے والی قوم نہیں بننا ہے, پریکٹیکل قوم بننا ہے. اور دوسری بات جو سب سے ضروری بات ہے کہ اب لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ حضرت آپ لوگ قوم کا ماحول دیکھ رہے ہیں, الحمدللہ میں ان بزرگوں کو دعا دیتا ہوں اور ان بزرگوں کی محنتوں کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے فیضان اصغر القادری کو اپنے دامن میں سمیٹ کر اتحاد محبت کا پیغام دیا. اور خانقاہ کا بھی یہی پیغام ہے کہ ہمیں علی کی طرح جو ہمارا پیر ہے, مولا علی کی طرح گالیاں سننی ہے مگر سامنے دعائیں دینی ہے. کیونکہ گالی دینے والے مٹ جاتے ہیں, دعائیں دینے والے قیامت تک چمکتے دمکتے رہتے ہیں. اور یہی پیغام ہے, یہی میسج ہے. اب اگر ایک بات اور سنیے, آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرتا ہے, آپ کے ساتھ کوئی بدزبانی کرتا ہے, تو آپ کہیں گے ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلی بات کہ آپ کو صبر کرنا ہے, کیونکہ آپ امن پسند لوگ ہیں, آپ بابا والے ہیں, اس لیے آپ محبت والے ہیں. امن قائم رکھنا ہے, محبت قائم رکھنی ہے. اور اگر کوئی بھی معاملہ پیش آتا ہے اور کوئی بھی ذمہ داران اور خانقاہ کے خلاف جا کر کوئی معاملہ کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود رہے گا. کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار خود رہے گا. اس کے ذمہ دار نہ قوم کے بڑے ہوں گے, نہ خانقاہ ہوگی, نہ علماء ہوں گے, نہ سرپرست ہوں گے. کوئی واردات اگر کوئی انجام دیتا ہے تو اس کا ذمہ دار آپ خود ہوں گے جو کرنے والا ہے. اور دوسری بات, اگر کوئی آپ کے مذہب کے بارے میں, کوئی آپ کے بابا صاحب کے بارے میں, کوئی آپ کے مرشد کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو پولیس نے کہا ہے حضرت کچھ مت کریے, صرف ویڈیو اتار لیجیے. آپ کہہ رہے تھے نا حضرت ہم کیا کریں, کب تک صبر کریں. آپ کو ویڈیو اتار لینا ہے اور آپ کو پرشاسن کو جا کر کہنا ہے کہ دیکھو ہم خاموش بیٹھے تھے, ہم امن پسند ہیں, یہ رہا ثبوت. پولیس نے کہا ہے کہ آپ امن قائم رکھے, کارروائی کرنے کا ذمہ ہمارا ہے. اور ہمیں ہمارے قانون پر, پرشاسن پر پورا بھروسہ ہے کہ آپ اگر قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے تو قانون اپنا کام اچھے سے کر سکتا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں پیار بانٹنا ہے, محبت بانٹنا ہے. گالی کا جواب گالی نہیں ہوتا, علی والے گالی کا جواب دعاؤں سے دیتے ہیں. ہم غریب نواز کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اس دور میں ہزاروں کے بیچ میں آ کر کہا تھا کہ میں نبی کا باعث بن کے آیا ہوں, میں محبت کا پیغام لے کے آیا ہوں. ہمیں ذمہ داران پر بھروسہ ہے, ہم ان سے جواب مانگیں گے. مگر آپ لوگ اگر قانون ہاتھ میں لیتے تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے, قوم کے بڑے نہیں ہوں گے یا خانقاہ نہیں ہوں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو 9 تاریخ کو آپ لوگ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ویلکم کریں گے. پتہ تو چلے کہ ہم مہمانوں کا استقبال کیسے کرتے ہیں. اور اسی قوم کے بارے میں میرے مرشد نے فرمایا کہ یہ قوم کوئی اور نہیں, یہ میری قوم ہے, یہ میرا پریوار ہے, یہ گھر کسی اور کے نہیں, یہ میرا خاندان ہے, یہ میرے لوگ ہیں. اور میری پھوپھی ہمیشہ فرمایا کرتی تھی کہ مہمان نوازی دیکھنی ہو تو ڈیسا والوں سے دیکھو. اب آپس میں تو مہمان نوازی ہم کر چکے, اب ایک ایسی مہمان نوازی کریں گے کہ دیش دیکھ کر کہے گا کہ دین کو دیکھنا ہے, اسلام کو دیکھنا ہے, اسلام والوں کو دیکھنا ہے تو ڈیسا کے مسلمانوں کو دیکھو. ہمیں راجنیتی کا ہتھیار نہیں بننا. جن کے پیٹ میں راجنیتی کے لقمے ہیں اللہ انہیں بھی ہدایت دے.
مگر آپ کو ہتھیار نہیں بننا. آپ کو کیا بننا ہے؟ آپ کو اسلام کا سپاہی بننا ہے. آپ کو مصطفیٰ کا سچا امتی بننا ہے. آپ کو ان کا ویلکم کرنا ہے جو ہمارے یہاں آنے والے ہیں, تاکہ پتہ چلے کہ دیش جل رہا ہے اور یہاں مسلمان ہم پر پھول برسا رہے ہیں. مگر ایک بات جو کڑک لفظوں میں مجھے کہنے کے لیے مشورہ دیا گیا ہے اور مجھ سے اپیل کی گئی ہے کہ آپ لوگ کسی بھی طریقے کی اس کہنی میں نہیں آئیں گے. کسی کے بھی بارے میں, آپ کے پیر کے بارے میں کوئی کچھ بولتا ہے, آپ کے بابا کے بارے میں کوئی بولتا ہے, آپ کے مذہب کے بارے میں کوئی بولتا ہے, تو آپ کو صرف ویڈیو بنا کر پرشاسن کو سونپ دینا ہے کہ ہم محبت والے ہیں, ہمارا کام تھا آپ تک پہنچانا, اب آگے آپ جانو, آپ کا کام جانو. اور ان کو کس طریقے سے وہ کرنا ہے, ویلکم کرنا ہے, وہ قوم کے ذمہ داران انشاءاللہ طے کریں گے. تو لکم دینکم ولی دین, تیرا دین تیرے لیے, میرا دین میرے لیے. اور میرا دین یہی کہتا ہے کہ جب ایک فاحشہ عورت نے, بنی اسرائیل کی تھی وہ, ایک فاحشہ عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا جو ہماری امت میں نہیں تھی, کسی اور نبی کی امت میں تھی, اللہ نے اس کے سارے گناہ چھوڑ دیے, اسے جنت عطا فرما دی. میں نے کہا یار وہ کتے کو پانی پلا کر جنت میں جا سکتی ہے, تو تیرے مسلمان بھائی کو پانی پلا کر جنت میں نہیں جا سکتا؟ پانی پلانا بھی ثواب ہے, یہ اسلام بتا رہا ہے. اسلام کہہ رہا ہے کہ ہم کتے کو پانی پلانے پر معاف کر دیتے ہیں, تو جو انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو آپ کو یہ میسج دینا ہے کہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ یہ وہ دور ہے جس میں ٹوٹنا نہیں ہے, کیونکہ بابا صاحب نے یہ قوم کو توڑا نہیں, یہ جوڑا ہے نا. بابا صاحب نے توڑا نہیں ہے. اور اس خانقاہ کا بھی یہی میسج ہے کہ دو حصے نہیں ہونے, ایک حصہ بن کر رہنا ہے. اور کوئی کہے کہ کس کے والے ہو, فخر سے کہو ہم بابا والے ہیں. میں تو کہتا ہوں میں بابا والوں, میں کیا پوری قوم کہتی ہے ہم بابا والے ہیں, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری اوقات کچھ نہیں تھی. آج ہماری عزتوں کا جو وسیلہ ہے وہ ہمارا مرشد اصغر القادری سے ہو رہا ہے. اور ہم لاوارث نہیں ہیں, ہم لاوارث نہیں ہیں, ہمارے وارث کا نام ہے سیدی اصغر القادری رحمۃ اللہ علیہ. آپ محبت بانٹیں گے یا نہیں؟ میں تو بانٹوں گا بھائی, میں تو بانٹوں گا انشاءاللہ تعالی, اور میرے قوم کا ہر ذمہ دار بانٹے گا انشاءاللہ. اللہ ہمارا بولنا سننا قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.